بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین۔ حاضرین کرام، پہاڑوں کے درمیان تجارتی راستہ تھا۔ گھور گھٹا اور بادلوں نے دن کو تاریک رات میں بدل دیا تھا۔ بادل گرج اور چمک رہے تھے، بجلیاں کڑک رہی تھیں اور موسلا دھار بارش ہو رہی تھی۔ اس دوران تین خوفزدہ دوست اس وادی سے گزر رہے تھے۔ وہ کبھی آسمان کی طرف دیکھتے تو کبھی اس سیلابی ریلے کی طرف جو پہاڑوں سے بہہ کر ان کے پیچھے آ رہا تھا۔ تینوں دوست بڑی تیزی سے چل رہے تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا، میرا خیال ہے کہ ہم لوگ یہاں رک جائیں اور بارش تھمنے کے بعد روانہ ہوں۔ اس نے کہا، قریب ایک پہاڑ ہے، ہم وہاں کچھ دیر کے لیے پناہ لے سکتے ہیں۔ لہٰذا وہ تینوں شخص بڑی تیزی سے اس پہاڑ کی جانب بڑھے اور ایک غار میں داخل ہو گئے۔ غار کی منہ کی طرف سے تھوڑی بہت روشنی آ رہی تھی اور سیلاب کی گڑگڑاہٹ بڑھ رہی تھی۔ اب تینوں نے چین کی سانس لی کہ کم از کم اب وہ اس خوفناک سیلاب اور بجلی سے محفوظ ہو گئے اور انہیں ایک پناہ گاہ مل گئی۔ اچانک غار کے تہانے کی طرف سے پتھروں کی آواز آئی۔ ایسا لگا کہ کوئی چٹان لڑک رہی ہو۔ ایک بڑی چٹان غار کے منہ پر آ کر رک گئی اور غار کا منہ بند ہو گیا۔ غار میں گفت اندھیرا چھا گیا اور اب تینوں لوگ بری طرح گھبرا گئے۔ پہلے تو ان لوگوں نے چٹان کو دھکیلنے کی کوشش کی، مگر یہ چٹان اتنی بڑی اور بھاری تھی کہ ان لوگوں سے دھکیل نہ پائی، اور اس صورتحال میں اللہ کے علاوہ اب انہیں کوئی بھی نجات نہیں دلوا سکتا تھا۔ اب تینوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اللہ کی قسم، تمہیں اس مصیبت سے اب تو صرف سچائی ہی نجات دلا سکتی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اب ہر شخص اپنی کسی ایسے عمل کو بیان کرے کہ جس کے بارے میں اسے یقین ہو کہ وہ عمل اس نے خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا۔ لہٰذا ان میں سے ایک نے اس طرح کی دعا کی، اے اللہ، تجھے خوب معلوم ہے کہ میں نے ایک مزدور رکھا تھا جس نے ایک فرق یعنی 3 سا چاول کی اجرت پر میرا کام کیا، لیکن وہ شخص کسی وجہ سے غصہ میں آ کر چلا گیا اور اپنی چاول چھوڑ گیا۔ میں نے اس ایک فرق چاول کو لیا اور کاشت کی، پھر اس سے اتنا کچھ ہو گیا کہ میں نے پیداوار میں سے گائے بیل خرید لی۔ اس کے بہت دنوں بعد وہ شخص مجھ سے اپنی مزدوری مانگنے آیا۔ میں نے کہا، یہ گائے بیل کھڑے ہیں، ان کو لے جا۔ اس نے کہا، میرا تو صرف ایک فرق چاول تم پر ہونا چاہیے تھا۔ میں نے کہا، یہ سب گائے بیل لے جا، کیونکہ یہ اسی ایک فرق کی آمدنی ہے۔ آخر وہ گائے بیل لے کر چلا گیا۔ اے اللہ، اگر یہ ایمانداری میں نے صرف تیرے ڈر سے کی تھی تو غار کا منہ کھول دے۔ دوسرے نے اس طرح دعا کی کہ اے اللہ، تجھے خوب معلوم ہے کہ میرے ماں باپ جب بوڑھے ہو گئے تھے تو میں ان کی خدمت میں روزانہ رات میں اپنی بکریوں کا دودھ لا کر پلاتا کرتا۔ ایک دن اتفاق سے میں دیر سے آیا، وہ سو چکے تھے۔ ادھر میری بیوی بچے بھوک سے بلبلا رہے تھے، لیکن میری عادت تھی کہ جب تک اپنے والدین کو دودھ نہ پلاؤں بیوی بچوں کو نہیں پلاتا تھا۔ مجھے نہ انہیں بیدار کرنا پسند تھا اور نہ چھوڑنا، کیونکہ یہی ان کی غذا تھی۔ میں وہی کھڑا ان کا انتظار کرتا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ اگر میں نے یہ کام تیرے خوف کی وجہ سے کیا تھا تو ہماری مشکل دور کر دے۔ تیسرے نے اس طرح دعا کی، اے اللہ، میری ایک چچا زاد بہن تھی جو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھی۔ میں نے ایک بار اس سے زنا کرنا چاہا، اس نے انکار کیا، مگر وہ کسی مجبوری میں اس شرط پر تیار ہو گئی کہ میں اسے 100 اشرفیاں لا کر دوں۔ میں نے یہ رقم حاصل کرنے کے لیے کوشش کی، آخرکار مجھے مل گئی تو میں اس کے پاس آیا اور وہ رقم اس کے حوالے کر دی۔ اس نے مجھے اپنے نفس پر قدرت دے دی۔ جب میں اس کے قریب گیا تو اس نے کہا، اللہ سے ڈرو، تو میرے دل میں خوف پیدا ہو گیا اور 100 اشرفیاں بھی واپس نہیں لی۔ اگر میں نے یہ عمل تیرے خوف کی وجہ سے کیا تھا تو میری مشکل آسان کر دے۔ اب تینوں نے دعا کی کہ اے اللہ، ان نیک اعمال کی برکت سے ہماری مصیبت کو دور کر دے۔ انہوں نے روتے ہوئے ہاتھ اٹھائے اور کہا، اگر تو جانتا ہے کہ یہ سب کچھ تجھے راضی کرنے کی خاطر کیا تھا تو اس چٹان کو غار کے دہانے سے اٹھا دے۔ اچانک اللہ کی قدرت سے وہ چٹان غار کے دہانے سے کھسکنے لگی اور راستہ بن گیا۔ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور خوشی سے بہر آ کر صحیح و سلامت اپنی اپنی بستیوں کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس قصے کو حضرت ابن عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے۔ وہ 3 نیک بندے کون تھے، ان کے نام کیا تھے اور یہ واقعہ کس زمانے میں پیش آیا تھا، اس کی وضاحت تو حدیث میں نہیں ملتی،
لیکن اس مختصر قصہ میں ہمارے لیے بہت سے عبرت کے پہلو موجود ہیں، جن میں سب سے بڑا درس یہ ہے کہ صرف سچائی اور نیک اعمال ہی ہمیں مصیبتوں اور آزمائشوں سے نجات دلا سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چھوٹے بڑے اعمال کو صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ، فرشتے اور اہل علم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ عدل کو قائم رکھنے والا ہے۔ اس غالب اور حکمت والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔